اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا فاتی ذی القربی حقہ، اس کا مطلب ہے رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، بے شک مسلمان بھائی بھائی ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو، صلح کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ اس تعلق سے پچھلے جمعہ میں نے کئی باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ دو مسلمانوں کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے تو ان سے زیادہ جرم وہ لوگ کرتے ہیں جو اس جھگڑے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن پاک نے کہا کہ اگر دو مسلمان بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو قرآن نے کہا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے ان دو مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ ہم نے کہا تھا کہ صلح کرانے والوں کو ڈرنے کی بات اللہ کہہ رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ دو آدمی جھگڑا کرے تو اتنا خطرناک نہیں ہوتا ہے جتنا کہ دو آدمی کے درمیان ہونے والے جھگڑوں کو تیسرا، چوتھا یا سماج یا سوسائٹی کے دوسرے بندے اس جھگڑے کو آگے بڑھاتا ہے۔ اسی لیے یہ آیا ہے قرآن پاک میں۔ اور اللہ نے دوسری جگہ جو یہ کہا فَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ آج ہم کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک یہ کہ صلح کیا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، مسلمانوں کے ایک دوسرے پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، ہمیں کس طریقے سے خیال رکھنا چاہیے۔ کچھ باتیں بہت مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پچھلے جمعہ میں نے بتایا تھا کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ساتھ بول چال کو بند کرتا ہے، قطع تعلق ہی کرتا ہے، تو 3 دن سے زیادہ قطع تعلق جائز نہیں ہے۔ 3 دن کے بعد اگر وہ ایسے ہی رہا اور اسی حالت میں موت ہو جاتا ہے تو جہنم میں جائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ساتھ بول چال بند کرتا ہے اور سال بھر تک اگر بول چال بند رکھتا ہے تو سمجھو 1 سال تک اس مسلمان نے اپنے مسلمان بھائی سے جنگ کیا برابر۔ تو اگر مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا ہو جائے تو قرآن کہتا ہے کہ ان کا آپس میں صلح کرا دو، سمجھوتا کرا دو۔ یہ بڑی بات ہے، کئی چیزیں آپ کے سامنے ہم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت و فراقی ہو، یعنی کشادہ رزق میں کشادگی ہو، اور اس کی موت میں تاخیر کی جائے، یعنی اس کی عمر میں اس کی عمر دراز ہو، تو فرماتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور احسان کرے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ مگر ہم لوگ یہ ملاحظہ کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح سلوک کرتے ہیں۔ اگر وہ ہماری شادی میں آتے ہیں تو ہم جاتے ہیں، اگر وہ نہیں آتے ہیں تو ہم نہیں جاتے ہیں۔ وہ دعوت کرے تو ہم دعوت کرتے ہیں، وہ دعوت نہ کرے تو ہم نہیں کرتے ہیں۔ وہ ہمارے گھر کچھ ہدیہ تحفہ بھیجے تو ہم بھیجتے ہیں، وہ نہ بھیجے تو ہم نہیں بھیجتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث پاک آپ سنیے تو آپ کو لگے گا کہ معاملہ کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تقدیر کو کوئی چیز رد نہیں کرتی مگر دعا اور بر، یعنی احسان کرنے سے عمر میں زیادتی ہوتی ہے اور آدمی گناہ کرنے کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جو حضور نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، میں حدیث پاک کا ایک مفہوم آپ کے سامنے رکھوں، حضور نے فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں ہے، صلہ رحمی یہ نہیں ہے، رشتہ نبھانا یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو بلائے تو آپ بلاؤ، وہ آپ کو کچھ ہدیہ کرے تو آپ کرو، وہ نہ بلائے تو آپ نہ بلاؤ، وہ آپ کو ہدیہ نہ کرے تو آپ ہدیہ نہ کرو، کچھ گفٹ نہ کرو، کچھ تحفہ نہ دو۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ میں مفہوم حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا یہ صلہ رحمی نہیں ہے کہ اگر وہ آپ کو بلائے تو بلاؤ، نہ بلائے تو نہ بلاؤ، یعنی آپ کے رشتہ دار وہ آپ کو کچھ ہدیہ تحفہ دے تو آپ دو، نہ دے تو نہ دو۔ حضور فرماتے یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ وہ اگر آپ کو توڑے تو آپ جوڑو، یہ صلہ رحمی ہے۔ وہ آپ کو دعوت نہ کرے آپ پھر بھی دعوت کرو، یہ صلہ رحمی ہے۔ آپ بلاؤ وہ نہ آئے پر وہ آپ کو بلائے تو آپ چلے جائے، یہ صلہ رحمی ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ نہیں، انہوں نے دعوت نہیں دی تھی ہم نہیں دعوت دیں گے، یا ہم نے دعوت نہیں دی تھی وہ رشتہ دار ہمارے گھر نہیں آیا تھا ہم نہیں جائیں گے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ ادلا بدلا ہے، مسلمانوں کو اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے کہ تم مقافات کی بات کرو، تم ادلے بدلے کی بات کرو۔
حدیث پاک میں صاف صاف آیا ہے کہ یہ ادلا بدلا ہے کہ وہ بلائے تو تم بلاؤ، وہ نہ بلائے تو نہ بلاؤ، وہ آئے تو تم جاؤ، وہ نہ آئے تو تم نہ جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں یہ ادلا بدلا ہے، مسلمانوں کو اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ قطع تعلق کرے، وہ آپ کے ساتھ رشتہ توڑنے کی بات کرے، تو شریعت کہتی ہے کہ تم اس کے ساتھ رشتہ اور جوڑو اور مضبوط کرو۔ وہ اگر تم کو دعوت نہیں دیتا ہے تو تم دعوت دو، رشتہ مضبوط کرو۔ اگر وہ تمہارے دعوت دینے پر تمہارے گھر نہیں آتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں کہ تم کو اگر وہ دعوت دے تو تم ان کے گھر پہ جاؤ۔ رشتہ مضبوط کرنے کا حکم ہے، توڑنے کا حکم نہیں ہے۔ آج مسلمان اگر ان باتوں پہ غور کرے، ہم نے پچھلے جمعہ ایک بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ہمارے گھر میں، مسلمانوں کے گھر میں اگر کسی کی یہاں شادی ہوتی، شادی کا مطلب خوشی کا پروگرام، خوشی کا موقع، لیکن جس کے گھر شادی ہوتی ہے وہ بیچارہ کہیں سے کہیں تک خوش نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ خالو الگ ناراض ہے، پھوفا الگ اٹھا بیٹھا ہے، بہنوی الگ ناراض ہے، بڑی بہن الگ ناراض ہے، بھائی الگ ناراض ہے، چاچا الگ ناراض ہے، دادا الگ ناراض ہے، پھوفی الگ ناراض ہے۔ یہ الگ، ان کو مناتے مناتے شادی کا پورا موقع خوشی کا نکل جاتا ہے، انسان کو خوشی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی رشتہ توڑنے کی کوشش کرے تو صلہ رحمی یہ ہے، رشتہ نبھانے کا مفہوم یہ ہے کہ تم اس رشتے کو جوڑو، توڑنے کی بات مت کرو۔ سامنے والا توڑتا ہے، یہ اس نے توڑنے کی بات کی، اس کا وبال اس کے سر، لیکن شریعت نے کیا حکم دیا کہ اگر کوئی توڑے تو تم اس کو جوڑو۔ یہ سوچنے کی بات ہے ہم رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، آخر پڑوسیوں کے ساتھ ہم کو کس طریقے سے رہنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ ہم پڑوسی، حضور علیہ الصلوۃ حدیث پاک میں آیا ہے کہ کل میدان محشر میں دو آدمی کے درمیان جھگڑے کو لے کر جن دو شخص کو سب سے پہلے پیش کیا جائے گا، جس جھگڑے کا سب سے پہلے حساب کتاب ہوگا، جس جھگڑے کا سب سے پہلے حساب کتاب ہوگا، وہ دو پڑوسی ہوں گے۔ بتائیے کتنی بری بات ہے۔ پڑوسیوں کے تعلق سے احکام شریعت کیا ہے، حضور کے فرامین کیا ہیں، حضور نے کون سی بات کہی ہے، حضور نے کس طرح کا حکم دیا، سوچنے کی بات ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ مومن وہ نہیں ہے کہ جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا سویا رہے۔ حضور نے یہ فرمایا وہ مومن نہیں ہے کہ وہ خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی، وہ پڑوس میں جو ہے وہ بھوکا، اس کے پہلو میں بھوکا سو جائے، یہ وہ مومن نہیں ہے۔ یہاں کمال ایمان مراد ہے، یعنی وہ کامل مومن نہیں ہے۔ وہ مومن ہو سکتا ہے پر پکا مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص ہانڈی پکائے، ہانڈی سے مراد یہاں گوشت ہے، سالن ہے، حضور فرماتے جب کوئی شخص ہانڈی پکائے تو شوربہ زیادہ کرے اور پڑوسی کو بھی اس میں سے کچھ دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کا حکم دیا، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو نبھانے کا حکم دیا، ایک دوسرے کی حاجت پوری کرنے کا حکم دیا۔ جو حضور نے احکامات دیے ہیں، جو حضور کے کردار ہے، حضور نے جس طریقے سے مسلمانوں کو رہنے کا کہا ہے، اگر آپ اس انداز سے رہیں تو پھر یاد رکھیے کہ مسلمانوں میں اتنی محبت ہوگی، آپس میں اتنی الفت پیدا ہو جائے گی۔ خود ایک صحابی رسول نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے کوئی اچھا کام کیا یا برا کام کیا، یہ مجھے کیوں کر پتا چلے گا؟ ایک صحابی رسول نے عرض کیا کہ اگر میں نے کوئی اچھا کام کیا تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں نے اچھا کام کیا، میں نے برا کیا تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں نے برا کام کیا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ سن لو، اگر تمہارے پڑوس کے رہنے والے لوگ، تمہارے پڑوسی اگر تمہارے بارے میں اچھا کہہ رہے ہیں تو بے شک تم نے اچھا کام کیا، اور اگر تم نے برا کام کیا اور تمہارے پڑوسی برا کہہ رہے ہیں تو بے شک تم نے برا کام کیا، تم لاگ اس کو اچھا سمجھو۔ تو کتنی بڑی بات ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی آپ کی اچھائی اور برائی کو پڑوسی کے حوالے کر دیا۔ آپ اچھے ہیں کہ برے ہیں، آپ کا پڑوسی جانے۔ آپ کے اچھا کہنے سے اچھے نہیں ہیں، آپ کے برا کہنے سے آپ برے نہیں ہو جائیں گے، آپ کے اپنے آپ کو اچھے کہنے سے آپ اچھے نہیں ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا آپ اچھے ہیں کہ برے ہیں، یہ فیصلہ آپ کو پڑوسی کرے گا۔ یہ آپ اس حدیث پاک کے مفہوم کو مولائے روم سے ایک منقول ہے، میں نے ایک جگہ دیکھی، وہ بہت زیادہ بھلے معتبر بات نہیں ہے لیکن ہم نے دیکھی اس بات کو، مولائے روم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ ناراض ہے یا راضی ہے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ مولائے روم سے پوچھا گیا۔ کیا پوچھا گیا؟ کہ پروردگار عالم مجھ سے ناراض ہے کہ راضی ہے؟ اگر کوئی انسان یہ معلوم کرنا چاہے تو یہ کیسے معلوم کرے کہ اس کا پروردگار اس سے راضی ہے کہ راضی نہیں ہے؟ تو مولائے روم نے فرمایا کہ اگر اس کے والدین، اگر اس کے احباب، اس کے بھائی بہن، اس کے رشتہ دار، اس کے پڑوسی، اس کے دوست احباب، جن سے ان کا دنیاوی ضروریات زندگی سے متعلق جن کو ضرورت پڑتی ہے، دنیا میں جن کی ضرورت پڑتی ہے، جن سے یہ تعلق رکھتے ہیں، ربط و ضبط میں رہتے ہیں،
تو مولا روم فرماتے ہیں کہ اگر یہ ربط و ضبط میں رہنے والے لوگ، والدین، دوست، احباب، پڑوسی، اگر یہ کسی آدمی سے خوش ہے تو سمجھو کہ اللہ بھی خوش ہے، اگر یہ ناراض ہے تو سمجھو اللہ بھی ناراض ہے۔ آخر اسلام نے مسلمانوں کو کس طرح کی باتوں کی ہدایت کی ہے کہ مسلمانوں کو سماجک طور پر کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے۔ آج ہم کوشش یہ کرتے ہیں سب سے زیادہ کہ اگر سامنے والا کچھ کہہ دے تو جب تک ہم کچھ کہہ نہیں دیتے ہیں ہم کو سکون نہیں ملتا ہے۔ یہ ان مسلمانوں کے اندر برداشت کا، تحمل کا کوئی مادہ نہیں رہا۔ اب آپ دیکھیے حدیث پاک کا مفہوم دیکھیے، سرکار کیا کچھ اپنی امت کو ہدایت دے رہے ہیں۔ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ رشتہ داروں سے ہمیں کس طریقے سے پیش آنا چاہیے، اپنے پڑوسیوں سے ہمیں کس طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ آج ہم جنگ، جدال اور جھگڑے کو لے کر اس طریقے سے ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ میدان محشر میں سب سے پہلے دو آدمی کے جھگڑے کا جو فیصلہ ہوگا وہ دو پڑوسیوں کا جھگڑا ہوگا۔ سوچنے کی بات ہے کہ کتنی اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں کہی ہے، اگر مسلمان ان باتوں پہ غور کر لے تو جو آپسی محبت ہے وہ کہیں سے کہیں تک کم نہ ہو۔ آخر کس طریقے سے حضور نے درس دیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ نے رشتے کو بھی پیدا کیا۔ رشتہ بھی ایک مخلوق کی طرح ہے، رشتے کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو جب رشتے کو اللہ نے پیدا کیا تو دربار الوہیت میں، دربار ربوبیت میں، بارگاہ الہی میں رشتے نے ایک استغاثہ کیا، ایک عریضہ پیش کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں ایک سوال کیا رشتے نے، کیا سوال کیا کہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کاٹنے والے سے۔ کاٹنے والوں سے مطلب یعنی جو رشتہ منقطع کرے، تو ایک دوسرے سے دور بھاگے۔ ہم کو ان کے یہاں نہیں جانا ہے، ہمیں ان کی شادی میں شرکت نہیں کرنی ہے، ان کے کسی پروگرام میں نہیں جانی ہے، کسی پروگرام میں نہیں جانا ہے، ان کی یہاں میت ہو جائے تب بھی نہیں جانا ہے۔ تو اس طریقے سے جو رشتے کو کاٹتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا اور رشتے کو پیدا کیا تو رشتے نے کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اے پروردگار عالم میں تیری پناہ مانگتا ہوں کاٹنے والوں سے۔ تو ارشاد باری ہوا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جو تجھے ملائے گا میں اس سے ملاؤں گا، جو تجھے قطع کرے گا، جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں گا۔ تو روح نے کہا، رشتے نے کہا کہ ہاں میں اس بات پر راضی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک دنیا میں لوگوں کے معاملات ایسے ہی ہوں گے، تم کو ناراض ہونے کی یا تم کو پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو تم کو ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا، جو تمہیں کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا۔ یہ اللہ فرماتا ہے۔ بتاؤ کہ اگر اپنے آپ کو اللہ سے، اگر اللہ کسی کو کاٹے پھر وہ کہاں کا رہے گا؟ اگر اللہ کسی کو کاٹ دے تو پھر وہ کہاں کا رہ سکتا ہے؟ وہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ تو جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرے، اللہ فرماتا ہے کہ اسے میں کاٹ دوں گا۔ اب بتائیے کہ اللہ جسے کاٹے، بتاؤ پھر اس کو بچانے والا کون ہوگا؟ آج مسلمان نفسی کے عالم میں ہیں، خوشیاں گھر میں ہیں، شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، پر مسلمان اپنے اعمال، اپنے کرتوت، دین سے دوری اور ہر دھرمی کی وجہ سے مسلمان آج خوش نہیں ہے۔ مسلمان آج ناراض ہے، مسلمان آج پریشان ہے، مسلمان آج دکھ اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے۔ صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ اسلام نے جن باتوں کی تعلیمات، اسلام نے جن باتوں کا حکم دیا، جو تعلیمات اسلام نے پیش کیا، مسلمان آج ان باتوں پر عمل کرنے سے پیچھے ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کا یہ رویہ ہے۔ ایک لاسٹ بات میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنا بیان ختم کروں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے مابین اخلاق کی اسی طرح تقسیم فرمائی جس طرح رزق کو اللہ نے تقسیم کیا۔ رزق کو تقسیم کیا کیا مطلب ہے؟ حضور خود ہی وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جو اللہ کو پسند ہوتا ہے، یعنی جو اللہ کو پسند ہے اللہ اسے بھی دنیا دیتا ہے، دولت دیتا ہے، مال و دولت دیتا ہے، زمین جائیداد، کھیت کھلیان، مکان، گاڑی، بلڈنگ، پیسے، تمام چیزیں، یعنی یہ دنیا اللہ اسے بھی دنیا دیتا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے یا جو اللہ کو پسند ہوتا ہے، اور اللہ اسے بھی دنیا دیتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، جو اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ آج کفار کو دیکھ لیجئے، مشرکین کو دیکھ لیجئے، مسلمانوں سے زیادہ ان کے پاس دولت، مسلمانوں سے زیادہ ان کے پاس بینک بیلنس، مسلمانوں سے زیادہ ان کے پاس زر و سیم و زر ہے، مسلمانوں سے زیادہ ان کے پاس خوشحالی ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی دولت دیتا ہے، اللہ ان کو بھی دنیا دیتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور اللہ ان کو بھی دیتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور سرکار جو آگے فرماتے ہیں، یہ سب سے زیادہ سوچنے کی بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مگر دین کا علم شریعت، مصطفیٰ کی شریعت کی جانکاری، مصطفیٰ کے احکام کی جانکاری، حضور فرماتے ہیں کہ صرف اسی کو دیتا ہے اللہ جو اس کے نزدیک پیارا ہوتا ہے، یعنی جو اللہ کو پسند ہوتا ہے، دین کی معلومات اللہ اسی کو دیتا ہے، دین اللہ اسی کو دیتا ہے جو اللہ کو جو محبوب ہوتا ہے، جو اللہ کو پیارا ہوتا ہے،
جو اللہ کو پسند ہوتا ہے, جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے, اللہ اس کو ہی دین دیتا ہے, دین کی جانکاری دیتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں حضور کے یہ الفاظ ہے, حضور فرماتے ہیں لہذا جس کو خدا نے دین دیا اس کو محبوب بنا لیا. اور پھر حضور قسم کھا کر کہتے ہیں کہ قسم ہے اس کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے, جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, کہ کہتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل اور زبان مسلمان نہ ہو, جب تک کہ اس کا دل اور زبان مسلمان نہ ہو. کیا مطلب ہے؟ یعنی جو مسلمان نے زبان سے اقرار کیا, اللہ کو ایک مانا, رسول کی رسالت کا اقرار کیا, اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا, روزہ نماز حج زکات ان تمام چیزوں کا اپنی زبان سے اقرار کیا, مانا کہ نماز فرض ہے, مانا کہ زکات فرض ہے, مانا کہ حج فرض ہے, مانا کہ روزہ رکھنا ہے, ان تمام چیزوں کو جو زبان سے اقرار کیا کہ یہ چیزیں ہیں اسلام میں, اور پھر اس کے بعد دل سے تصدیق اس طور پر کرے کہ اس کو بجا لائے, تبھی وہ مومن ہوتا ہے. یہ سوچنے کی بات ہے. آج مسلمان کس طریقے سے دوری, یہ جو حضور نے فرمایا کہ جس طریقے سے اللہ نے اخلاق کو, اگر کوئی شخص خوب زیادہ اخلاق مند ہے تو ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہوگا تبھی اخلاق مند. آج مسلمانوں سے زیادہ اچھے اخلاق کے لوگ دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں, غیر مسلم ہوتے ہیں. ہم ایسے بہت سارے غیر مسلموں کو جانتے ہیں کہ جو اخلاق کے معاملے میں کئی مسلمانوں سے بھی بہتر ہوتے ہیں. تو اخلاق اور رزق یہ جو اللہ دوسرے کو تقسیم کرتا ہے, اپنی بندوں کو دیتا ہے, تو اس میں اللہ کو وہ بندہ پسند ہو یا نہ ہو, اللہ اس کو رزق اور اخلاق دے دیتا ہے. مگر دین کی دولت صرف اللہ اسی بندے کو دیتا ہے جو بندہ اللہ کو محبوب ہوتا ہے. تو دین سے قریب ہونے کی ضرورت ہے, دین سیکھنے کی ضرورت ہے. میں آپ کے سامنے بتاؤں ایک آخری بات اعلان کے طور پر. ہم پچھلے 11 مہینے سے کنٹینیو آپ کے سامنے ہر طرح کی پریشانی کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ہم نے سماج میں دیکھا کہ کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے یا کسی طرح کسی گیم میں ملوث ہے, یا یہ ہے کہ کوئی نشے میں آ گیا ہے, یا ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ہیں, یا ایک دوسرے کا ادب و احترام نہیں کرتے ہیں, یا لوگ شادی بیاہ میں ڈھول باجا یہ سب کرتے ہیں, یا یہ ہے کہ لوگ گیم میں وقت برباد کرتے ہیں, یا اور کسی طرح کی برائی میں. سماج میں جس طرح ہم پچھلے 11 مہینے سے اس بات کو ہم اس طریقے سے سماج کے لیے, ہم سماج کی بھلائی کے لیے یہ پیغامات آپ کے سامنے رکھتے آ رہے ہیں, جو غلط ہے اس کو غلط کہتے آ رہے ہیں, اس کی وعید شریعت کی طرف سے آپ کو جو آئی ہے وہ بتاتے آ رہے ہیں, اور جن باتوں کا حکم ہے شریعت نے دیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے شروع سے رکھ کے آ رہے ہیں. لیکن دکھ ہوتا ہے کہ جب اتنی ساری محنت کے بعد بھی اگر لوگ اسی روش پر رہے, لوگوں کو ایک بار بتا دیا گیا ہے کہ شراب سے دور رہنا ہے, پھر اس کے بعد بھی اگر شراب کے قریب جائے, بتا دیا گیا ہے کہ سود حرام ہے, اتنی تفصیل کے ساتھ 3 4 جمعے تک بیان کرنے کے بعد پھر بھی اگر انسان سود میں ملوث رہے تو اس سے دکھ ہوتا ہے. آپ کو بتا دیا گیا کہ ڈھول تاجا باشا یہ سب ان تمام چیزوں سے مسلمان کو پرہیز کرنا چاہیے, پھر بھی اگر آپ اس طریقے سے کام کرتے ہیں اور اس طریقے سے ناچ نچنیاں کا کام کرتے ہیں, قوالی کرتے ہیں, تو اس سے انسان کو دکھ ہوتا ہے. ہم علماء کرام, ہم ائمہ بہت محنت کرتے اپنی قوم کی بھلائی کی خاطر. اس کے بعد اگر ہاں یہ بات صحیح ہے کہ جمبو سر کی اور دوسری سوسائٹیوں کے مقابلے میں یہاں کچھ حد تک بہتر ہے, یہ بھی ہم نہیں بھول سکتے ہیں, یہ ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں, لیکن پر اس کے باوجود جو اور دوسری چیز ہے, جو خرابیاں ہے, جب اس طرح کی خرابیاں دوبارہ ہوتی ہے تو اس سے بہت دکھ ہوتا ہے. ابھی آج ہم اپنا وطن لوٹیں گے اور پھر شاید 1 مہینے کے بعد آپ کے روبرو ہوں گے, لیکن اس بیچ میں کوئی ایسا نہ ہو کہ بھئی پتا چلا کہ پھر وہی معاملہ ہے, جب دیکھو موبائل یہ چیزیں. ان چیزوں کا ایسا نہیں کہ کوئی آپ کو روکے تو ہی رکنا ہے, کوئی آپ کو منع کرے تو ہی منع کرنا ہے. شریعت نے ایک بار آپ کو حکم دے دیا, نماز فرض ہے, اس کو آپ کو مان لینا پڑے گا, آپ کو اس پہ لگ جانا پڑے گا. یہ مسئلے, یہ جو شریعت کے معاملات ہے, دین صرف سیکھنے کا نام دین آ جانا نہیں ہے. جو ابھی آپ نے سنا نا کہ جس کو اللہ دین عطا فرماتا ہے وہ اسی کو فرماتا ہے عطا دین, اللہ اسی کو دین عطا فرماتا ہے جس سے کہ اللہ خوش ہوتا ہے یا جو اللہ کی نظر میں محبوب ہوتا ہے. اس کا کہیں تک مطلب, کہیں سے کہیں تک یہ مطلب نہیں کہ صرف دین کا جانکار ہو جانا یہی صرف کافی ہے. نہیں, دین کے جانکار ہونے کے بعد دین پر عمل کرنا یہ اس کے ساتھ لاحق ہے. یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا, اس کے ساتھ ایک دم بالکل ربط ضبط مضبوط ہے یہ, کہ صرف دین جان لینا کافی نہیں ہے, دین پر عمل پیرا ہونا یہ بھی کافی, یہ بھی ضروری ہے. تو ان چیزوں کی ضرورت ہے. اس کو انسان سمجھے کہ آپ بہت اچھے طریقے سے پہلے کے مقابلے میں آپ زندگی گزار رہے, یہ اچھی بات ہے, لیکن پھر بھی آپ کوشش کریں کہ جو کمیاں ہیں آپ اپنے اندر سے دور کریں. ابھی ہمیں آپ کے سامنے ایک بات رکھوں, پچھلے جمعہ ہم نے 2 مسلمانوں کے درمیان آپسی معاملات کو لے کر کے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہیں رکھنا چاہیے, قطع کلام نہیں رکھنا چاہیے, بول چال بند 3 دن سے زیادہ نہیں رکھنا چاہیے. ایک صاحب نے کھاتے وقت یہاں دعوت میں ایک صاحب نے آ کے سامنے سے کہا کہ ہمارا ان کے ساتھ پچھلے 6-7 مہینے سے, اگر وہ ہیں تو وہ خود اس کو سن رہے ہیں کہ 6-7 مہینے سے فلاں آدمی کے ساتھ ہماری بات چیت نہیں ہو رہی ہے, اب آپ کے بیان کے بعد ہم نے بات چیت شروع کر دی. یہ اچھی بات ہے, اس طرح کی آپ تبدیلی لا رہے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے.
क्योंकि अगर कोई शख्स 3 दिन से ज्यादा अगर किसी मुसलमान से कतई ताल्लुक रखता है और उसी हालत में चला जाता है तो एक हदीस पाक में क्या आया, जहन्नम में जाएगा। और अगर 6-6 साल भर तक अगर कतई ताल्लुक रखा और दोबारा पलटा नहीं, उस मुसलमान के साथ माफी तलाफी नहीं की, तो फिर समझो कि हमेशा वो जब तक रहा वो उसके साथ जंग और क़िताल करता रहा। हदीस पाक में किस तरीके से वईद आई है, इसको मुसलमान समझे। आपके पास दीन एक बार आ जाए, उस पर आप अमल पैरा हो जाए। हर बार आपको ये नहीं कहा जाएगा, हर जुमे में हम एक बयान नहीं कर सकते कि आप नमाज पढ़िए, आप रोजा रखिए, आप ज़कात दीजिए, आप कतई ताल्लुक मत करिए, आप लोगों के साथ हुस्न सुलूक के साथ पेश आइए। हर जुमा में एक ही बात हम नहीं कर सकते। वक्त हालात के एतबार से आपके सामने हम बात रखने की कोशिश करते हैं। कोशिश करें आप जो बातें एक बार बता दी जाती है, मुझे बहुत दुख होता है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैंने एक साहब को बुला के भी बताया कि आपके यहाँ पे इस तरह का प्रोग्राम है, इसको कैंसिल कर दो, पर नहीं माना। बहुत दुख होता है, ये नाजायज काम है यार। उसी बंदे के घर पे हम में से कोई भी अंधा हो या आप में से कोई भी हो, अगर उनके घर पे अगर हम मदरसे के या मस्जिद के चंदे के लिए अगर भेजे ना 5,000 रुपए आपको देना है, तो इनसे 5,000 रुपए नहीं दिया जाएगा, पर डीजे ढोल टासा कव्वाली इसके नाम पर हजारों हजार खर्च कर डालेंगे। ये कैसा इस्लाम, कैसे मुसलमान है, ये सोचने से कासिर है हम लोग। बहुत दुख होता है वाकई, इतनी सारी मेहनत करने के बाद अगर मुसलमानों को फिर कुछ अपने अंदर तब्दीली नहीं लाना है, उसी रविश पे रहना है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। कि इसलिए कि जो दीन है वो हम आपके सामने रख पाए। हम कोशिश करते हैं कि हम जो दीन आपकी जानते हैं वो आपके सामने हम रख पाए। हम उलमाए किराम की हमारी जिम्मेदारी है कि आपके सामने हम दीन पेश करें। फिर उसके बाद अगर आपको उसी रविश पे रहना है तो इससे दुख जरूर होता है। इसीलिए याद रखिएगा कि जो बातें हम आपके सामने रखते हैं वो कहीं से कहीं तक, याद रखिएगा कि हमने कहीं से कहीं तक ये नहीं कहा है। लोग ये समझते हैं शायद किसी आलिम को सलाम कह देना ये उसकी इज्जत है, तौकीर है। नहीं, कहीं से कहीं तक आप हमको सलाम करें ना करें ये आपका मैटर है। आप हमारी इज्जत करते हैं हम तब समझेंगे जबकि आप कोई बुराई कर रहे थे, हमने आपको मना किया, आप रुक गए, आपने हमारी बहुत इज्जत की, हम इस पे बहुत खुश होते हैं। आप कोई भी काम कर रहे थे, आप दाढ़ी छिला रहे थे, हमने आपको मना कर दिया, आप मान गए, इससे हम खुश होते हैं। बाकी फिर आप हमको सलाम करें ना करें, आप हमारी जरूरत के वक्त आते नहीं आते, इससे हमको गर्ज नहीं है। एक आलिम की इज्जत इसमें है कि वो आपको बुराई से रोके तो आप रुक जाए, ये उनकी तौकीर है, ये उनकी ताजीम है। ये सबसे बड़ी तौकीर, सबसे बड़ी ताजीम है। और इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं चाहिए होता है। ना हम कौम से इससे ज्यादा कुछ तलब करते हैं, ना कौम को हमसे इससे ज्यादा की कोई तवक्को होनी चाहिए। हम आपके सामने जो बातें हैं वो हम हर बार कोशिश करते हैं, हर जुमा कोशिश करते हैं कि समाज, गांव समाज में जो भी बुराई हो हम उसको खत्म करके आपके सामने रखें कि ये बातें गलत है, और सही जो बात है हम उसको आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं।